قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے ہمارا اپنی بابت اقرار، our confession about ourselves۔ مسیحی اقراروں میں ان کرسچن کنفیشنز یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے اقراروں کا کہ ہم اپنے بارے میں کچھ اقرار کریں۔ عام طور پہ تو اپنی سچائی ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے ہر انسان کو اپنی بابت درست اقرار کرنا ضروری ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جو کچھ ہم اقرار زمین پر اپنے بارے میں کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ خدا سن رہا ہے۔ جدعون کے پاس فرشتہ آتا ہے، اسے بڑا حوصلہ دیتا ہے، تو مدیانیوں کو مار لے گا، تو ان کو تہس نہس کر دے گا۔ آگے سے کیا کہتا ہے؟ میرا گھرانہ اسرائیل کے گھرانوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ میرے پاس اتنی قوت، طاقت، اسلحہ، لوگ نہیں ہیں، میری زبان میں اتنی چاشنی نہیں کہ ہجوم اکٹھے کر لوں، میری ذات میں وہ کرشمہ، وہ کرشماتی طاقت نہیں ہے، میرے گھرانے میں وہ رعب، وہ دبدبا، وہ طاقت نہیں ہے کہ میں ایک بڑی فوج اکٹھی کر کے مقابلہ کر لوں۔ میں اور میرا گھرانہ تو چھوٹے سے ہیں، اس قابل کہاں۔ اور پولس رسول اپنے بارے میں بالکل سچا اقرار کرتا ہے، حالانکہ چھپانا چاہتا تو چھپا لیتا۔ میں تو پیدائشی ہی بڑا ہیرو تھا، میں تو پیدائشی ہی بڑا ایماندار تھا، میرا تو شروع سے ہی رجحان تھا، مجھے پتا تھا مسیحا آنے والا ہے۔ میں تو ایسے ہی ناٹک کر رہا تھا یہودیوں کے ساتھ مل کر۔ وہ چھپانا چاہتا تو چھپا لیتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کلیسیا کو ستانے والا تھا۔ یہ ہے میری حقیقت جو میں نہ انسان سے چھپا سکتا ہوں اور نہ خدا سے۔ اعمال کی کتاب میں اس کا کنفیشن، اس کا اقرار ہے، وہاں کہتا ہے میں تو قتل کرنے والوں میں شامل تھا، میں نے تو مسیحیوں کا خون بہایا ہوا ہے، اسٹیفنس جیسے شخص کے قتل پر میں راضی تھا، میں صلاح میں شامل تھا۔ وہ اپنی سچائی چھپاتا نہیں، اب خود لکھ رہا ہے، بائبل کے حصے خود لکھ رہا ہے اور خود اپنے جرم لکھ رہا ہے۔ میں مسیحیوں کو ستانے والا تھا، میں انہیں گرفتار کر کے باندھ کے قید میں ڈالنے والا تھا، میں ان کا خون بہانے والا تھا۔ اپنا اقرار سچائی سے کرتا ہے۔ ہر مسیحی کو اپنی بابت درست اقرار کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اپنی شناخت اور رشتوں کا درست اقرار کرنا چاہیے۔ ہم پہچان چھپا لیتے ہیں، اپنی آئیڈینٹی، اپنی قومی شناخت چھپانے کی کوشش میں ہم لگے رہتے ہیں۔ کلام اس میں ہماری مدد نہیں کرتا۔ چھپا سکتا تھا اپنا تعلق، منسی کے گھرانے کے بارے میں کہہ سکتا تھا ہاں خداوند تو نے اب مجھے چن لیا ہے، میرا منسی کے گھرانے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو سب سے چھوٹا، تو نے مجھے آواز دی اور ٹھہرا دیا بڑا، میرا کوئی تعلق نہیں اب منسی سے۔ وہ ایسا کہہ سکتا تھا جدعون، لیکن وہ تو مان رہا ہے کہ میرا تعلق ہی سب سے چھوٹے گھرانے سے ہے۔ چھپانے کی کوشش نہیں کی، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنی شناخت اس نے خدا کے سامنے پہلے رکھ دی۔ مان رہا ہوں میرے اندر تو طاقت ہی نہیں ہے۔ اور پولس بھی اپنا اقرار جب کرتا ہے فلپیو 3 باب میں، وہ کہتا میں تو بنیامینی قبیلے سے ہوں، اور بنیامین عمر کے لحاظ سے، پیدائش کی ترتیب کے لحاظ سے یعقوب کی اولاد میں 12 بیٹوں میں سب سے چھوٹا ہے۔ وہ اپنا تعلق نہیں چھپاتا۔ وہ چھپا سکتا تھا، جیسے کئی لوگ ہمارے ملک میں کسی ایک قوم میں شامل ہو جاتے ہیں تو لوگ انہیں
بڑا نام بلا دیتے ہیں، میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا ان کا نام، کوئی اوفینڈ نہ ہو جائے، تاکہ عزت مل جائے ہمیں۔ ساؤل کے پاس بڑا موقع تھا جو پولوس بن گیا، وہ کہتا کہ پتہ نہیں بنیامینی کون ہے، میں تو شروع سے یہودا کی نسل سے ہوں۔ کنورٹ ہو سکتا تھا، اپنے آپ کو چھپا کے کہہ دیتا، آپ لوگوں کو کیا پتا، میں تو ہوں یہودا کے گھرانے سے، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا، میں تو ایسے ہی بنیامینیوں میں رہتا تھا۔ ہمارے کئی مسیحی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ رہتے ہیں نالے کے اس پار، بتاتے اس پار کہاں ہیں، چھپاتے ہیں اپنی شناخت اور اپنے تعلق اور رشتے۔ باپ ابراہم نے بھی 2 بار سارا سے کہا، تو نہ بتائیں کہ میں تیرا شوہر ہوں اور تو میری بیوی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے مار دیں۔ کیا یہ تعلقات بھی چھپانے والے ہیں؟ خدا کو مداخلت کرنا پڑی، میں ابھی مالک کو اور پھر فرعون کو روکوں گا، تو چھپا رہا ہے، میں نہیں چھپنے دوں گا۔ کئی لوگ چھپا دیتے ہیں۔ اپنے رشتوں کا درستی سے اقرار کرو۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے میرے سامنے اقرار کیا اور پھر وہ رویا اس بات پہ کہ اس کی ماں جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اس سے ملنے آئی، وہ ایک ان پڑھ اور دیہاتی دکھنے والی عورت تھی، اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میری ماں مجھے ملنے آئی ہے۔ اس کے دوستوں نے پوچھا، یہ عورت تجھے جو ملنے آئی تھی کون ہے؟ پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ سچ مچ کی بات ہے، یہ کوئی ڈرامے کی سٹوری نہیں ہے۔ اس نے کہا، یہ ہماری نوکرانی ہے۔ اس شخص نے مجھے خود یہ بات بتائی اور رویا کہ میں اس ایک اپنی غلطی کے اس الزام سے اپنے آپ کو بری نہیں کر رہا کہ میں کیسے وہ وقت واپس لے آؤں اور یہ اپنی غلطی درست کر لوں اور میں دنیا کو بتا سکوں کہ وہ میری ماں تھی۔ ہم مسیحی ہیں، ہمیں اپنی شناخت اور اپنے رشتوں کا اعلانیہ اقرار کرنا چاہیے۔ کون میرا کیا ہے، میں کس کا کیا ہوں، میری شناخت کیا ہے، میری قوم کیا ہے، میرا مذہب، میرا ایمان، میرا عقیدہ کیا ہے۔ اپنی شناخت چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ ہم پاکستانی ہیں تو ہیں، لگا دو الزام خدا پہ کہ تو نے کیوں پیدا کیا مجھے پاکستانی ماں باپ کے ہاں۔ خدا غلطی، بلند آواز سے، خدا غلطی تو پاکستانی ہونے پہ کیا مجھے یا آپ کو شرمندگی ہونی چاہیے؟ جہاں خدا نے پیدا کیا وہاں خدا نے کچھ بہتر جانا تو پیدا کیا۔ حرکتوں سے ہم اپنی شناخت کو بدنام کر لیں تو کر لیں، لیکن ہمیں اپنی پیدائش پہ لعنت کرنے، ملامت کرنے، غصہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور نہ کرنا چاہیے۔ شناخت اپنی نہیں چھپانی اور رشتے اپنے نہیں چھپانے، ان کا اعلانیہ اقرار کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں اپنے ایمان اور عقائد کا درست اقرار کرنا چاہیے۔ ہماری شناخت میں ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی تو ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، پاجی کون ہوں ہو، آپ کون ہیں؟ تو ہمیں وضاحت کر لینی چاہیے، آپ کس طرح سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ جیسے آپ انسان ہیں ویسا میں انسان ہوں، یہ تو پہلا تعارف ہے۔ دوسرا، آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرا نام پوچھ رہے ہیں، اپنا نام بتائیے۔ آپ میری قومیت، میری سٹیزن شپ، میری نیشنلٹی پوچھ رہے ہیں تو وہ بتائیے۔ اگر پوچھ رہے ہیں نہیں، آپ کا ایمان یا آپ کا عقیدہ، آپ کا مذہب، آپ کا ریلیجن، آپ کا دین، تو پھر فخر سے بتانا چاہیے میں مسیحی ہوں۔ ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کا درست اقرار کرنا چاہیے۔ کوئی بیچ میں جھول نہیں رکھنی چاہیے، میں بھی تواڈے ورگئی ہاں،
اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ چھپا رہے ہیں۔ کبھی بھی کہیں بھی اپنے ایمان کو چھپانے کی، اس کے اقرار سے نظر چرانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، اگر تم آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرنے سے شرماؤ گے تو میں بھی باپ کے سامنے، آسمان پر وہ اپنے فرشتوں کے سامنے ہمارا اقرار نہیں کرے گا۔ اپنے ایمان اور عقیدوں کا اقرار ہمیں درستی سے کرنا چاہیے۔ اور کوئی پوچھ لے ہم سے کہ بھائی تمہارا ایمان کیا ہے، تو پھر ہمیں بتانا نہیں آتا کہ میرا ایمان کیا ہے۔ اگر تو آپ اردو کلیسیا NEC بحرین کا حصہ ہیں اور تسلسل سے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا، اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کا ایمان کیا ہے تو آپ کیا جواب دینا شروع کریں گے؟ میں ایمان رکھتا ہوں۔ یعنی کیا پڑھیں گے؟ رسولوں کا عقیدہ پڑھ کے اس کو بتائیں گے، یہ میرا ایمان اور یہ میرا عقیدہ ہے، اور یہ درستی سے آنا چاہیے، اٹک اٹک کے نہیں آنا چاہیے، زبانی آپ کو آنا چاہیے۔ یہ کوئی شخص آپ سے پوچھ لے تو آپ اس سے کہو گے ذرا مجھے نا وہ جمعے کی عبادت نکال لینے دو فون سے، وہ میں سنوں گا اور ساتھ ساتھ پڑھوں گا، یا مجھے فون میں اس کی فوٹو رکھنی چاہیے، جب کوئی پوچھے تو میں وہاں سے پڑھ کے اس کو بتا دوں۔ آپ کو زبانی یہاں دل میں ایک ایک لفظ اس کا نقش ہونا چاہیے، بالکل ایسے جیسے آپ کو اپنے والدین کا، اپنے بہن بھائیوں کا نام یاد ہوتا ہے، آپ کو اپنا گلی محلے کا ایڈریس یاد ہوتا ہے، آپ کو کسی کو ادھار دیے ہوئے پیسے یاد ہوتے ہیں جو ابھی لینے ہیں، جو دینے ہیں وہ تو بندہ نہیں یاد رکھتا۔ ہمیں رسولوں کا عقیدہ ایک ایک لفظ پوری صفائی سے اور درستی سے زبانی یاد ہونا چاہیے، درستی سے۔ پھر کہہ رہا ہوں، اور یہ کیسے آپ کو آئے گا؟ جب ہر بار ہم کلیسیا میں پڑھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو ساتھ پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں، غور کرتے جائیں، ایک ایک لفظ کو درست کرتے چلے جائیں۔ کچھ آپ غلط پڑھ بھی رہے ہیں، سنیں، ایک بار سن لیں اور اس کو اپنے دل میں پریکٹس کرتے رہیں، یہ ہے یہ ہے۔ یا پھر عبادت جمعے کی آن لائن نکال لیجئے اور اس میں سے سنیے، بار بار سنیے، بار بار سنیے اور اسے یاد کیجئے۔ درستی سے آپ کو آنا چاہیے، لفظ بھی غلط نہیں ہو، نہ ترتیب غلط ہو، درستی سے ہمیں اپنے عقیدے کا بیان کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ درست کسی کو بتا نہیں پاؤ گے تو پھر وہ اگر ایمان لے آئے تو وہ بھی تو غلط ہی راستے پہ چل پڑے گا، وہ غلط آگے غلط چلتا وہ پھر غلط ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کو درستی سے آتا ہے اپنے ایمان کا اقرار کرنا، آپ کسی کو ایمان کا اقرار درستی سے بتاؤ گے تو وہ پھر درست باتوں کو سنے گا، سمجھے گا، اس پہ ایمان لائے گا اور وہ بھی درست اقرار کرے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان اور عقیدوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے بارے میں کہ میرا ایمان کیا ہے۔ اور پتہ ہے ہمارے ایمان کا اقرار کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کس لفظ سے ہم شروع کرتے ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہتے جیسے دعائے ربانی ہے نا، وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ اے ہمارے باپ، لیکن عقیدہ میں، یہ کسی اور کی بات نہیں، یہ میری بات ہے، میں ایمان رکھتا ہوں۔ یہ صرف مسیحیوں کا ایمان نہیں، یہ میرا ایمان ہے، یہ میری ذات کے بارے میں اقرار ہے میرا۔ ہمیں اپنی غلطیوں، خطاؤں، گناہوں اور جرائم کا بھی درست اقرار کرنا چاہیے۔ ایمان کے اقرار کے علاوہ گناہوں کا اقرار بڑا ضروری ہے، اور یہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے بچوں، چھوٹے بچے کو کسی کو پوچھ رہے یہ تو نے غلط کام کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ سکھاتا کوئی نہیں اسے۔ انسان کے اندر یہ فطرت آ چکی ہے کہ ہم کوئی بھی اپنی غلطی مانتے ہی نہیں۔ آدم نے غلطی پہلی کس پہ ڈال دی تھی؟ کس پہ؟ خدا پہ ڈال دی
یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے، اس نے مجھے یہ پھل دیا تو میں نے، تو سارا قصور یہ تیرا ہے۔ تو نہ یہ عورت دیتا، نہ یہ عورت مجھے کچھ کھانے کو دیتی، تو نہ میں گناہ کرتا۔ تو یہ غلطی تو ساری اس نے خدا پہ ڈال دی۔ تو انسان فطرتاً اپنی غلطی نہیں مانتا، دوسروں پہ ڈالتا ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے۔ کوئی بھی مسیحی تب تک نہ مسیح کو جانتا ہے، نہ اس پر ایمان رکھتا ہے، نہ نجات یافتہ ہے، نہ اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں، نہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوا ہے، جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے ان سے توبہ نہیں کرتا۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم میں گناہ نہیں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں کچھ گناہ ماننے کی، میں نے تو کون سے گناہ کیے ہیں، تو ہم خود کو فریب دیتے ہیں اور خدا کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ خدا نے تو ہم سبوں کو گناہ گار لکھ دیا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ آدم کی اولاد ہوتے ہوئے ہم سب میں یہ غلطی موجود ہے، ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر اسے مانتے بھی نہیں۔ ہمیں اپنے بارے میں اقرار کرنا ہے۔ کسی سے پوچھے نا کوئی بھی گناہ کے بارے میں کہ آپ یہ گناہ کرتے ہو، سارے ہی کرتے ہیں۔ قبول نہیں کرنا کہ ہاں میں کرتا ہوں، دوسروں کو بیچ میں شامل کر لینا کہ جی سارے ہی کرتے ہیں۔ بھئی اپنی بات کرو۔ ہم دوسروں پر انگلی اٹھانے میں بڑے تیز ہیں، کہتے ہیں جی قمر صاحب دیکھو اے غلطی کر دینا، آصف صاحب اے غلطی کر دینا، عارف صاحب اے غلطی کر دینا۔ میں اپنا تو ذکر ہی نہیں کرنا، میں نے دوسروں پہ انگلیاں اٹھانی ہیں، وہ دیکھو غلط، وہ دیکھو غلط، وہ دیکھو غلط، وہ دیکھو غلط، اور اپنی غلطی مجھے محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بائبل اس کو رد کرتی ہے۔ ہم میں مسیحی ہوتے ہوئے ہر ایک انسان کو اپنی بابت یہ اقرار کرنا ہے کہ میں گناہ گار ہوں۔ پولس رسول اپنے بارے میں لکھتا ہے تیموتھیوس کے نام پہلے خط میں، یہ بات ہر طرح سے سچ اور قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ ہر ایک مسیحی کو یہی کہنا چاہیے کہ سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اپنے بارے میں، کسی اور کے بارے میں نہیں۔ وہ دیکھو اس نے بھی یہ کیا ہے، وہ دیکھو اس نے بھی گناہ کیا ہے، نہیں، مجھے اپنے بارے میں کہنا ہے۔ لوکا کی انجیل میں 2 لوگوں کی تمثیل خداوند یسوع مسیح کی زبان سے ادا ہوئی۔ دعا کرنے ہیکل میں گئے، جو فریسی تھا اس نے کہا شکر ہے میں اس جیسا گناہ گار نہیں ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، میرے اندر یہ خوبی، یہ اچھائی۔ لیکن جو محصول لینے والا تھا اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ خداوند یسوع نے کہا کہ یہ جو تھا نا، جو اپنے اوپر خدا کا رحم مانگ رہا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کر کے، یہ مقبول ہو گیا، اس کی ادا قبول ہو گئی، اس کی دعا خداوند نے قبول کر لی، دوسرے کو قبول نہیں کیا۔ ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے اپنے گناہوں، خطاؤں اور غلطیوں اور جرموں کا درست اقرار کرنا چاہیے۔ کیا ہے اقرار کرنا چاہیے، ہو گیا ہے غلطی سے بھی تو بھی اقرار کرنا چاہیے۔ میں شامل ہوں کسی گناہ میں، مجھے ضرور اس کا اقرار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی حالت، حیثیت اور مقام کا درست اقرار کرنا چاہیے۔ ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑے ڈان اور بڑے ترم خان اور بڑے زوراور کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں تینوں نہیں پتا میں کون ہوں۔ ہم اپنی حالت، حیثیت، اپنی پوزیشن، اپنا مقام چھپاتے ہیں لوگوں سے، اصل نہیں بتاتے کسی کو۔ اقرار کرنا چاہیے۔ جدعون نے اقرار کیا میں تو کمزور گھرانے سے ہوں، کمزور ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں کہاں سے مقابلہ کروں گا؟ خداوند نے اسے زور دے دیا۔ پہلے سچ بولو، سچ بول کر رشتے قائم کرو،
सच बोल कर कारोबार करो, सच बोल कर लेन देन करो, सच बोल कर ताल्लुकात कायम रखो, सच बोल कर कोई भी मामला जिंदगी का करना है, दुरुस्त बात करो। अपनी हालत पहले बताओ, मैं इतने को जोगा हूं, बारे में है तो ठीक है, नहीं वो आपका रास्ता। तो अपना मकाम, अपनी पोजीशन, अपना स्टेटस दुरुस्त बताओ। ये मत बताओ कि मैं बड़ा अफसर लगा हुआ हूं और फिर जब वो आके पता कर लें आपको तो फिर आप कुछ भी ना निकलो। तो अपनी हालत, अपनी हैसियत और अपनी पोजीशन, अपना मकाम, अपना रुतबा, अपना मर्तबा दुरुस्त बताओ। उसका दुरुस्त इकरार करो कि हां मैं ये हूं, बस इससे आगे कुछ नहीं हूं। अपने माजी के बारे में दुरुस्त इकरार करना चाहिए, क्या था और अब क्या हूं। पौलुस माजी के बारे में इकरार करता है, मैं जोश के एतबार से कलीसिया को सताने वाला था, मसीहियों को मारने वाला था, आदमियों का कातिल था, लेकिन अब मसीह ने मुझ पर रहम कर दिया है। मैं सब आदमियों के खून से बरी हूं, मैं आज़ाद हूं, मैं पाक हूं, मैं निजात याफ्ता हूं, मैं कौमों में खुदा का चुना हुआ वसीला हूं। अपना माजी जरूर याद रखना चाहिए। हम कौन थे? हम मजबलों पर रहने वाले, हम रूढ़ियों पर रहने वाले। खुदा ने आज हमें बादशाहों के साथ बिठाया है। हमारा माजी कुछ था, लेकिन अब हम कुछ और हैं। पौलुस जब लिखता है फिलिपियों 3 बाब में, वो कहता है, मैं जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। ये माजी है मेरा। अपने माजी को जानता है वो अपने सारे बुरे कामों का इकरार करता है। मैं क्या था पहले, बहुत दूर था खुदा से। मैं समझता था ये खुदा की खिदमत हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं। जहां हमें अपने माजी को याद रखना है, उसका इकरार करना, हमें मुस्तकबिल के बारे में भी अपनी उम्मीद का इकरार दुरुस्ती से करना है। बाइबल सिखाती है अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रखो। उम्मीद का इकरार, मुस्तकबिल में हम क्या होंगे। मेरे पुरख, मेरे बाप दादा चूड़ा कहलवाते थे। इंजील ने हमारी जिंदगी में काम किया है, लेकिन आने वाले वक्तों में हम किसी का गंद साफ करने वाले नहीं, बल्कि तख्तों पर बैठकर इंसाफ करने वाले होंगे। यह है हमारी उम्मीद। यह मेरी उम्मीद का इकरार है कि खुदावंद यस्सु ने, जिसके खून से मैं धो दिया गया हूं, जिसके जान देने से मुझे नई जिंदगी मिल गई है, जिस पर ईमान लाने के सबब से मैं खुदा का बेटा ठहराया गया हूं, मैं तख्तों पर बैठूंगा अपने खुदावंद के साथ, और कबीलों का और कौमों का और फरिश्तों का इंसाफ करूंगा खुदावंद के साथ। ये उम्मीद है मेरी। ये उम्मीद का इकरार हमें थामे रखना है। हमें इस उम्मीद का इकरार करते रहना है। भाई, आपका मुस्तकबिल क्या है? आपका ईमान तो है, आपने बता दिया आप मसीही हो। आपका मुस्तकबिल क्या है आपको पता है, मुझे पता है। मैं हमेशा हमेशा अपने खुदावंद के घर में, उसके तख्त के सामने इबादत करने वाली जमात में हूंगा, और जब अदालत का वक्त आएगा वो मुझे अपने साथ तख्त पे बिठाएगा और कौमों का, कबीलों का और फरिश्तों का इंसाफ करवाएगा। किससे? मुझसे। ये हर मसीही का इकरार होना चाहिए। हमें अपने वादों और अहदों का भी दुरुस्त इकरार करना चाहिए। किसी से हम कौल बांधते हैं, वादा करते हैं, तो वो दुरुस्त होना चाहिए हमारा। वादा करके फिरना नहीं, पूरा करना है। अपनी सौ तो कदी ना मुर्दा, पावे काटा खावे। जो वादा कर लिया, जो अहद बांध लिया है, उससे पीछे नहीं हटना। और मसीही अहदों या वादों के इकरार में शादी के वक्त जो इकरार किए जाते हैं वो बहुत अहम है, सबसे ज्यादा अहम है। हमें
اپنے بیاہ کے وقت کیے ہوئے اقراروں کو ہمیشہ عزت دینی ہے۔ ہم نے وہ اقرار کیا ہے، کیا تم اسے قبول کرتے ہو؟ جی ہاں۔ کیا ایسا کرو گے؟ جی ہاں۔ اس وقت بڑی کال ہوندی ہے، فٹافٹ ہو جائے، نیرا پہ پیندا، واپس جانی بارات۔ لیکن وہ اقرار جو آپ نے عہدوں کا، وعدوں کا کیا ہے، اسے عزت دینی ہے، اسے درستی سے اقرار کرنا ہے، اس کا آپ نے اسے یاد بھی رکھنا ہے۔ اور ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے کردار کا بھی اقرار کرنا چاہیے۔ یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ کسی ماں باپ نے پیدا کیا، کسی نے اس کو کھانا کھلایا، کسی نے اس کو پوشاک دی، کسی نے دوائی دارو دلایا، کسی نے اسکول میں پڑھایا، کسی نے کالج تک پہنچایا، کسی نے یونیورسٹی تک پہنچایا، اور آج کہتا ہے کہ میں خود سے بنا ہوں، کسی کا کوئی کردار نہیں میری زندگی میں۔ ہر شخص کی زندگی میں کسی نہ کسی دوسرے شخص کا کردار ہے، اور ہمیں وہ ماننا چاہیے۔ آپ کی زندگی میں کوئی شخص آپ کے لیے ترقی کا، بہتری کا کوئی بھی ذریعہ وسیلہ بن جاتا ہے تو اس کا اقرار کریں۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ نہیں میں تو اپنی محنت سے سب کچھ بنا ہوں۔ یہ اقرار جو ہے نا ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ کلام سکھاتا ہے جو اقرار کرتا ہے وہ اور ترک کرتا ہے، اقرار کر کے غلط معاملوں کو، گناہوں کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس پر رحمت ہوگی۔ جو اقرار کرتا ہے اپنی کمزوری کا، خدا اس سے طاقت دے دیتا ہے۔ جو اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا، اس سے خدا معاف کر دیتا ہے۔ جو اقرار کرتا ہے اپنے حالات کی خرابی کا، خدا اس کے حالات پھر درست بھی کر دیتا ہے۔ جو اقرار کرتا ہے کہ میری زندگی میں کسی اور شخص نے محنت کی ہے، اس کا حصہ، اس کا کردار ہے، خدا اس کی صدا کو قبول کرتا ہے، اسے برکت دیتا ہے، ترقی دے دیتا ہے، کہ یہ مانتا ہے کسی کی نیکی کو تو ہمارے فائدے کے لیے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اقرار جو نا تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ سوال ہوگا کئیوں کے ذہنوں میں، یار کئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں سچ اگر بول دیا تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے سچ بولا، اس سے پوچھا گیا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں اگر تو خدا کا بیٹا مسیح ہے تو ہم سے کہہ دے۔ اس نے کہا ہاں میں ہوں، اور تم ابن آدم کو جلال میں دیکھو گے۔ یہ کہنا تھا تو سردار کاہن نے لباس پھاڑ لیا، بس اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں، اس نے کفر بکا ہے، اسے سزائے موت دے دو۔ مسیح کا سچا اقرار اس کی موت کا سبب بن گیا۔ ہمیں بھی کئی جگہوں پہ یہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ اگر کہیں سچا اقرار کر دیں اپنے بارے میں ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، لیکن اس نقصان کو بھلا کر ہمیں اپنی بابت اقرار مناسب وقت پر، مناسب جگہ اور مناسب لوگوں کے سامنے کرنا چاہیے۔ ہمارا اقرار قیمتی موتی ہیں جنہیں ہم نے سوروں کے آگے نہیں پھینکنا۔ ہمارا اقرار قیمتی موتی، سچے موتی ہیں کہ جن کی قدر خدا کو ہے اور اس کے لوگوں کو ہے۔ ہمیں کوئی بھی اقرار کرتے ہوئے پہلے یہ سوچنا ہے کہ یہ جگہ ٹھیک ہے، یہ وقت ٹھیک ہے، یہ حالات ٹھیک ہیں، یہ لوگ ٹھیک ہیں جن کے سامنے مجھے اقرار کرنا ہے۔ بلا وجہ، بے جا، بغیر ضرورت کے اور شہدے اور غیر سنجیدہ لوگوں کے سامنے ہمیں اقرار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آپ سمجھو کہ آپ کا جواب، آپ کا اقرار غلط لیا جائے گا اور اس کا غلط استعمال کیا جائے گا، وہاں خاموشی، وہاں نو کومنٹس، کوئی تبصرہ نہیں۔ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ ذہن میں رکھیے گا، درست جگہ پر، درست لوگوں کے سامنے، درست حالات میں، درست وقت پر ہی اقرار کرنا چاہیے۔ ہمارا اقرار وہ قیمتی اور سچے موتی ہیں جنہیں ہمیں سوروں کے آگے نہیں ڈالنا۔